آج کا جو ٹیچر ہے وہ گھر سے اپنا لیکچر تیار کر کے لے کے جاتا ہے. وہ وہی لیکچر تیار کرتا ہے جو لیکچر اس نے بچوں کو دینا ہوتا ہے. اسی لیکچر کے بیس گھومتی ہوئی جتنی بیسکس ہے اس پہ کام کر کے آپ جا کے کلاس میں صرف لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے کیا بیٹھنا, اٹھنا, کھانا, پینا, ان کا دوسروں سے بات کرنا, ایون ان کا سڑک پار کرنے سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو سمجھائے. ماں باپ کی تو ذمہ داری ہے ہی ہے, لیکن ایک ٹیچر پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ کے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں جو انٹر ہونے والا اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ کی یونیورسٹی کے رول سے لے کے آپ کی یونیورسٹی کے باہر تک جتنے بھی رولز ہیں ان کو فالو کرنے والا ہو. لیکن وہ فالوور کیسے بنے گا؟ جب ایک ٹیچر فالوور ہوگا, جب ایک ٹیچر اس کو سمجھانے والا ہوگا کہ بیٹا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, آپ یہ کریں. صرف ایسا ہی تو نہیں ہے کہ ایک لیکچر جو ہے وہ یاد کیا اور پڑھا لکھی بات جو ہے وہ جا کے بچوں کو پڑھا دی. آج ہمارے بچے جو ہے وہ فارمی بچے نکل رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا, آپ دیکھ لیجئے کہ فارمی ہی ہو گئے نا, کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, ان کو اندازہ ہی نہیں کہ دنیا کیا ہے, کس طرف جا رہی ہے اور کیا معاملات ہیں. غصہ بچوں میں بہت شدت اختیار کر گیا ہے. جیسے آپ نے جو ہے وہ سائیکالوجی کی بات کی, میں خود ایک ماہر نفسیات ہوں تو مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ مینٹل سائیکالوجی جو آپ کا جو مینٹل ڈیزیز ہے اس میں بچوں کے ساتھ جو پرابلم چل رہی ہے اس میں غصے کا ایلیمنٹ, غصے کا فیکٹر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. ہماری یونیورسٹی کے بچے جو ہیں وہ غصہ برداشت نہیں کرتے, ان میں برداشت کا مادہ ختم ہو گیا. کالج اسٹوڈنٹس ہیں وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, ذرا سا ٹیچرز کے ساتھ کوئی بات ہو جائے تو ایک دم اسٹرائک شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ہمارا معاشرہ زیرو ٹالرنس پہ کھڑا ہے اور پیشنس بہت کم ہے. اور لیکن ہم جب اپنے انسٹیٹیوٹ کے تھرو جب اپنے ٹیچرز کو تیار کرتے ہیں, اسپیشلی جو ہمارا پروگرام ہے ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن اور مونٹیسری, یہ دو جو ہمارے پروگرامز ہیں, اس میں ہمارا یہ ایک پورا ماڈیول ہے, پورا ایک یہ سیگمنٹ ہے کہ آپ نے بچے کو سوشل سکل سکھانی ہے, گریس اینڈ کرٹیسی سکھانی ہے, مینر سکھانے ہیں, ایٹیکیٹ سکھانے ہیں, انہیں بتانا ہے کہ تھینک یو, سوری, ایکسکیوز می, پلیز, دیز آر میجک ورڈز. ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنی واک سے, اپنی ٹاک سے, اپنے سراؤنڈنگ میں اپنا ریسپیکٹ آف ایلڈرز, یہ سب چیزیں ہم انہیں بتاتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ مینرز, ہم انہیں بتاتے ہیں انوائرمنٹ کی کیئر کیسے کرنی ہے. انوائرمنٹ میں صرف آپ کے انوائرمنٹ کی چیزیں نہیں ہیں, پیٹس بھی ہیں, جانور بھی ہیں, لوگ بھی ہیں. ہم سارے جو بہت زیادہ سیلفشنس کا شکار ہیں. ہمیں صرف اگر ہم کلینینس کو لیتے بھی ہیں تو اپنے روم تک, اپنی جگہ تک, اپنے گھر تک. ہم نے انہیں بتانا ہے کہ نہیں, یہ پوری دنیا, یہ پوری کائنات جس میں آپ آئے ہو, آپ نے ہر جگہ پہ اپنی, اس کو ہم سینس آف رسپانسبلٹی انہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے ہر چیز کی کیئرنگ اینڈ شیئرنگ انہیں بتاتے ہیں. اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ صرف ان کو رٹو توتے نہیں بنانا, ان کو روٹ لرننگ پہ نہیں لے کے جانا. ہم نے انہیں ایک جو سیوک سینس دے کے ہم نے ان کو ایک ایسا انسان, ایسا مسلمان بنانا ہے کہ جو باہر جا کے ایک اچھا کردار ادا کرے, باہر جا کے ہمارے پاسپورٹ کی عزت تو ہو, سافٹ امیج دے. کیونکہ ہمارا دیکھیں باہر کی دنیا میں جو امیج ہے وہ سافٹ نہیں ہے, اور اس میں بہت سارا جو کردار ہے وہ ٹیچرز کرتی ہیں. تو یہ اب ٹیچرز کو جب ان ایریاز میں ہم ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں تو پھر وہ آگے جا کے جو ٹرین ہوتی. اور ہمارے ہاں صرف ٹیچرز ہی نہیں بلکہ مدرس کو بھی ہم ٹرین کرتے ہیں. بہت اچھی بات. دیکھیں نیپولین نے کہا تھا تو مجھے اچھی مائیں دے دو, میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. بالکل. تو ایک تو ماں کا بھی ویل اکوپڈ ہونا ضروری ہے, بالکل صحیح, اس کا بھی ٹرین ہونا ضروری ہے. اور جو ٹیچر ہے, ٹیچر مسٹ بی لائک اے مدر. ٹیچر کو بھی دیکھیں یہ ایک لیب ٹو لیب کا سفر ہے. بالکل. ایک ماں نے اپنا بچہ دوسری ماں کے حوالے کیا ہے, تو چاہے وہ میل ٹیچر ہے تو فادرلی وہ اس کو ایکٹ کرے. تو مین جو یہ گیپس ہیں نا بیسیکلی, اس گیپس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ اس ادارے کا قیام کیا ہے کہ ہم اپنے بارش کا چلے ایک پہلا قطرہ بنے. الحمدللہ بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں ٹریننگ پہ, لیکن ہمارا ویژن, مشن, آبجیکٹو یہی ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ٹیچر کو, کیونکہ مین جو اگر ہم دیکھا جائے تو مین مسنگ ایلیمنٹ ہی ٹیچر ہے اسکول. بالکل بالکل بالکل. بہت ڈیکور ہے جی, بہت انٹیریئر ہے, ایکسٹیریئر ہے, فرنیچر پہ, سافٹ بورڈ پہ, سب پہ بہت پیسہ لگایا جا رہا ہے, لیکن ٹیچر کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے نا اس پہ کام نہیں ہو رہا. تو وہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. امپورٹنس آف فیملی, یہ بچہ کیسے سیکھے گا؟
جو ہمارے رشتے ہیں ان کا تقدس ایک بچے کے لیے کتنا ضروری ہے. یہ وہ کوشچن ہے کہ جو ہر انسان کو دوسرے انسان سے کرنا چاہیے کہ کیا آج ہمارے بچے جن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ امپورٹنس آف فیملی ڈسکس ہوتا ہے, وہاں پہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ دادا اور دادی, نانا اور نانی, چچا چچی, ہمارے جو رشتے ہمارے ساتھ ہیں, ہماری پھپھو پھپھا, یہ ان کی کیا ویلیوز ہیں ہماری لائف میں, یہ ہماری لائف میں کیا امپورٹنس رکھتے ہیں اور ہمیں ان کی عزت کیسے کرنی ہے. بچے کو پتہ ہی نہیں, شی از آنٹی, شی از انکل اینڈ دیٹس اٹ. یہاں آ کر بات ختم ہو جاتی ہے. نہ پھپھو کی عزت, نہ جو ہے وہ چچی کا جو ہے وہ احترام. ہر بندہ ان کے لیے ایک جو ہے وہ ڈمی کریکٹر جو ہے وہ بن کر رہ گیا ہے. اور آج ہمارے بچے جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ کر جو ہے وہ ان رشتوں سے دور ہو گئے ہیں. یہ کون سکھائے گا؟ جی ڈیفینیٹلی گھر میں ماں سکھاتی ہے, اسکول میں آپ کی جو اسپرچل مدر ہے, ٹیچر ہے, اس نے سکھانا ہے, اس کو سکھانا چاہیے. اور اسی لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ریلیشن شپ مینجمنٹ, ہم اپنے جو ٹیچرز ہیں ہمارے پاس, ہم انہیں کہتے ہیں ریلیشن شپ مینجمنٹ آپ بھی سیکھیں اور اس کا جو ہے بچوں کے اندر بھی اس کو انکلکیٹ کریں. جیسے ہم گرینڈ پیرنٹس کو بہت پروموٹ کرتے ہیں, پیرنٹس ڈے کو پروموٹ کرتے ہیں, اور سکولز میں بھی ہم پیرنٹنگ کی ورکشاپس کراتے ہیں. ایک تو پیرنٹس کو پتا ہو کہ ہم نے بچوں کو کیسے ہم نے ان کو ہینڈل کرنا ہے اور کیسے ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کرنی ہے. دوسرا بچوں کو بھی ہم یہ سکھاتے ہیں کہ رسپیکٹ آف پیرنٹس, رسپیکٹ آف ایلڈرز. ہم موسٹلی ان کو ماں باپ کی تو خدمت کرنا اور ان کا خیال رکھنا بتاتے ہیں, مگر جو ہمارے فیملی میں, جیسے ابھی آپ نے نام لیا, جو باقی رشتے ہیں, خالہ, ماموں, پھوپھی, چچا, نانا, نانی, دادا, دادی, ان کے لیے بھی اسکول میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ان کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں, ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں ان کو ایسے پروجیکٹس دیے جا سکتے ہیں. ہماری جو اسلامیات کی بک ہے, ہم اس کو اپلائیڈ اسلامیات بنائیں. ہم ان کو لائک ان کو ایسے اسکٹس کروائیں, ان کو ایسے ٹیبلوز کروائیں, ان کو ہم ایسے ایکٹیویٹیز کروائیں. کیونکہ یہ والی جو ایج ہے نا, جو ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی ماشاءاللہ ماہر نفسیات ہیں, آپ جانتی ہیں کہ اس ایج میں جس بات کو بھی آپ یہ ان کا ایک بالکل فیڈ کر دیں گے, بلینک جو ہے بورڈ ہے, وائٹ بورڈ ہے, ایک اسپونج ہے, جو آپ اس میں جذب ہو جائے گا, جس سانچے میں وہ ڈھل جائیں گے. تو ریسرچ میں یہی کہتی ہے کہ یہ جو ایج ہے اس میں پرسنالٹی ڈیویلپ ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو پروگریشن ہے نا, اس کے بعد تو یہ والی ایج جو ہے, اسپیشلی جو فاؤنڈیشن کلاسز ہیں, ہمارا فوکس بھی یہی ہے کہ ہم اس پہ میکسیمم دیکھیں. ٹیچر رول ماڈل ہوگی تو بچے صرف جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے نا وہ آپ کا کریکلم ہے. نہیں, آپ کا سارا انوائرمنٹ, آپ کا جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ اسکول سے گھر سے اسکول آنا, اسکول سے باہر جانا, کلاس روم میں بیٹھنا, اپنے جو ہے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ڈیل کرنا, ٹیچرز کے ساتھ ڈیل کرنا, اپنے اسکول میں جو آپ کے مینیل سٹاف ہیں, جو آپ کے جو آیاز ہیں, آپ کے جو سب کے ساتھ آپ نے کیسے پیش آنا, یہ سب جو ہے بیسیکلی یہ لائف سکلز ہیں. تو اگر ہم اپنے کریکلم میں لائف سکلز کو ایڈ نہیں کریں گے, ویلیوز کو ایڈ نہیں کریں گے, تو پھر جو آپ نے بات کی, پھر واقعی ہم پھر ایسا ہی پروڈکٹ دیں گے جو کہ آج کل ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں